السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم و فضل بنائے رکھے، آمین ثم آمین۔ کچھ سوالات آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، تو بنا ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف۔ مختلف سلاسل میں مختلف لطائف کے مقامات اور رنگ مختلف کیوں ہوتے ہیں، اس پر تھوڑی سی وضاحت دے دیں۔ اگر دنیا میں عمومی طور پر دیکھا جائے تو ہر انسان کا سمجھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، یعنی کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے ہر انسان کا سمجھنے کا انداز یا طریقہ مختلف ہوتا ہے، اس کی تھنکنگ کا پروسیس مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح سلاسل میں بتائی جانے والی بات بھی تربیت کے لحاظ سے ایک سی ہوتی ہے، لیکن فیلنگ اور کیفیات کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ جس طرح ہر انسان کا ایک چہرہ اس کے وجود پر نمایاں نظر آتا ہے، پر ہر چہرے کے اوپر آنکھ، ناک، کان، منہ، زبان، ان سب کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، یعنی شیپ کے حساب سے، رنگ کے حساب سے، کلر کے حساب سے، محسوسات کے حساب سے ہر سینسز کا مختلف طریقہ ہوتا ہے۔ لطائف کے مقامات ہر انسان کی بیداری کے موقع پر ہونے والی کیفیات اور روشنیوں کے ظاہر ہونے کی بنیاد سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی جب بیداری کا مرحلہ انسان کا روحانیت کی راہ میں ہوتا ہے تو اس کی کیفیات اور روشنیوں کا ظاہر ہونا مختلف طریقے سے ہوتا ہے، اور وجود کے اندر کسی بھی لطائف کے مقامات کے اوپر دھڑکن کے احساس کو مد نظر رکھ کر اور اس طرح کی فیلنگ کو محسوس کر کے انسان تجزیہ کرتا ہے کہ میرا کون سا لطیفہ بیدار ہو رہا ہے۔ اس حساب سے ہر انسان کا سمجھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، بتانے کا انداز مختلف ہوتا ہے، کیفیات مختلف ہوتی ہیں، اور ہر سلاسل میں جو بھی بات بتائی جاتی ہے، اگر روحانیت کی راہ میں تصوف کے راستے پر بھی اس بات کو ہم نوٹ کریں، تربیت سب کی ایک سی ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی محبت اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اللہ تک جانے کا راستہ ہے، وہ ایک ہوتا ہے، لیکن تربیت کے اندر فیلنگز اور کیفیات مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہر سلاسل میں سالکین ان لطائف کی خصوصیات سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں، تو اس پر زیادہ بحث کرنے اور توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی کیفیات کو اور اپنی اصلاح پر کام کیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ سب سلاسل کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سر، سینہ اور ناف میں ہی نار ہوتی ہے، اور اگر نار نہیں ہوتی تو اسی مقامات پر نور بھی ہوتا ہے، اور اس کا اندازہ لطائف کے مقامات پر اگر الگ قسم سے حرکت سے ہوتا ہے، جو عمومی طور پر کوئی اچنبے والی بات نہیں۔ روحانیت کی بیداری کے اوپر ہی عام طور پر اس طرح کی فیلنگز اور کیفیات کا احساس زیادہ ہونے لگتا ہے۔ دوسرا سوال تھا، کیا کسی ولی کو اپنے ولی ہونے کا پتہ ہوتا ہے؟ تو سمپل سا اس کا جواب ہے، بہت سارے ولیوں کو اپنا پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، یا وہ کہہ لیں کہ اس کو ایڈمٹ نہیں کرتے، یعنی دوسروں کے سامنے جب اظہار کی بات آتی ہے تو اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں اللہ کے پسندیدہ بندے جنہیں خود نہیں پتہ ہوتا، بلکہ خود کی بجائے دوسروں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے اخلاق کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں۔ جس طرح ایک برے اخلاق والا بندہ جو ہے، اسے خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا کمیاں ہیں، پر اس بندے کے برے اخلاق کے بارے میں کسی دوسرے فرد کو ضرور پتہ ہوتا ہے، اور وہ بخوبی طور سے جانتا ہے کہ اس انسان میں کون سی برائی ہے، یا اس انسان میں کون سی اخلاقی جو برائیاں شامل ہیں۔ مثلا میرا سوال ہے، کسی پھل کو پتہ ہوتا ہے کہ میں میٹھا ہوں یا کڑوا ہوں؟ یہ تو اس پھل کو کھانے والے کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ پھل کتنا میٹھا تھا یا کتنا کڑوا تھا۔ اگلا سوال، ایک عام دنیا دار بندہ اپنے ظاہر اور باطن کو کیسے سمجھ پائے؟ آسان الفاظ میں بتا دیں۔ آسان الفاظ میں یہی ہے کہ اپنے جاگنے کی زندگی اور اپنے سونے کی دنیا میں دیکھنا شروع کر دیں، ظاہر اور باطن سمجھ آنے لگے گا۔ اگلا سوال تھا، جب روح جسم سے باہر جاتی ہے تو نفس کہاں ہوتا ہے؟ روح جسم سے باہر دو مواقعوں پر جاتی ہے، پہلا جب بندہ رات میں سوتا ہے، دوسرا جب وہ حالت مراقبہ یا مشاہدے میں ہوتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، رات سونے اور آرام کرنے کے لیے بنائی ہے، اور دن جاگنے اور کھڑے ہونے کے لیے بنایا ہے۔ مثال کے طور پر اسے آپ ایسے سمجھیں، 24 گھنٹے ٹوٹل اگر ہیں تو رات کے 12 گھنٹے روح کے اور دن کے 12 گھنٹے نفس کے ہیں۔ باطن میں کیا ہے؟ نفس، اور دوسری کیا ہے؟ روح۔ اسی باطن میں ایک طرف لطیفہ نفس ہے، دوسری طرف لطیفہ روح ہے، رائٹ؟ تو نفس اور لطیفہ نفس میں سے ایک ظاہر پر معمور ہے، ایک باطن پر معمور ہے۔
اسی طرح روح اور لطیفہ روح، ایک حصہ روح کا ظاہر پر معمور ہے اور ایک حصہ باطن پر معمور ہے۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ ایسا کیسے ہے، یہ کہاں سے بات ثابت ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب قرآن پاک میں اللہ رب العزت ایسے فرماتا ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسکم ومما لا یعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیا، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ وہ ان کے اپنے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں جنہیں وہ جانتے بھی نہیں۔ روحانیت کی راہ میں روح کی بیداری کے بعد یعنی باطن کی بیداری کے بعد جب انسان مراقب ہوتا ہے یا نیم بیداری حالت میں جب جاتا ہے تو روح جب سیر کے لیے جاتی ہے تو لطیفہ نفس تربیت لیتا ہے، یعنی روح کی واپسی پر جتنی بھی تربیت اس کو ملتی ہے وہ لطیفہ نفس کو دی جاتی ہے۔ اس میں سے جو بات لطیفہ نفس کو بتانے والی ہوتی ہے وہ بتا دی جاتی ہے، اور جو اس پر ظاہر نہیں ہونی ہوتی وہ نفس سے غیر میں ہوتی ہے۔ سادہ اور آسان الفاظ میں لطیفہ نفس اور لطیفہ روح کی میٹنگز ہوتی ہیں، جہاں اسے راضیہ مرضیہ کا سبق ملتا رہتا ہے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ آپ جب سونے لگو تب یا جب آپ جاگنے لگو اس سے قبل از وقت دو لوگ اکثر باتیں کرتے ہوئے آپ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وہ کون سی آوازیں ہیں اور وہ کن کی آوازیں ہیں، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ اس کے برعکس عام دنیا دار کا نفس ظاہر میں بھی ڈیوٹی دیتا ہے دنیا داری کے لیے اور باطن میں بھی ڈیوٹی دیتا ہے دنیا داری کو سنبھالے رکھنے کے لیے۔ اگلا سوال، باطن میں ملنے والے پیغامات کو کیسے سمجھیں، الہامی ہیں یا شیطانی؟ پہلی بات، اللہ رب العزت جب انسان کے سینے کو کھولتا ہے یا اس کا بیداری کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اور ہدایت کا نور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نہ کہ شیطان کی طرف سے۔ اور جب نور باطن میں شامل ہوتا ہے تو یقیناً وہ نور صحیح اور حق کی ہی نشاندہی کرواتا ہے، نہ کہ کسی شیطانی وسواس کی نشاندہی کروائے۔ آسان سا عمل ہے، اگر پھر بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پیغام کو کرنے کا حکم دیا اس پر غور کیا جائے، اور اللہ کا دین کس عمل کو کرنے کی اجازت دیتا ہے اور کس سے رکنے کی تلقین دیتا ہے اس کو فوکس کیا جائے۔ اس طرح باطن میں ملنے والے پیغامات کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال تھا، کیا نفس 7 عالمین کی سیر کو نکلتا ہے یا کہ روح نکلتی ہے؟ تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ نفس کو 4 عالمین کا ایکسیس ہے۔ پہلا ہمارا یہ عالم اسباب یعنی عالم خلق، دوسرا عالم اسفل، تیسرا عالم برزخ، چوتھا عالم محشر، جہاں پر حساب و کتاب لیا جائے گا۔ کیونکہ نفس عالمین کی سیر کو کم ہی نکلتا ہے، روحانیت کی راہ کے مسافر کا کام یہ ہوتا ہے کہ روحانیت کی راہ میں نفس کو راضی برضا ہونے پر کام یا تربیت دینا ہے۔ جتنا اسے دکھایا جائے وہی دیکھتا ہے، جتنا اسے بتایا جائے اتنا ہی کرتا ہے۔ اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے روحانیت کی راہ پر چلنے والے بندے کے نفس کی۔ نفس کو دن کے 12 گھنٹے میں باہر جانے کی اجازت ہوتی ہے، اور یہ اجازت بھی اس کو روح کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ سالک اپنے نفس کی مرضی سے زیادہ روح کی یا کہہ لیں اپنے ضمیر کی آواز کو فالو کرتا ہے۔ اسی لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ عالمین کا ایکسیس روح کو ہے، نفس کو عالم خلق، عالم اسفل، عالم برزخ اور عالم محشر، کیونکہ نفس کا وجود عرضی ہے، مٹنے والا ہے، باقی نہیں رہنے والا، اور جو چیز باقی نہیں رہتی اس کا ایکسیس بھی لمیٹڈ ہوتا ہے۔ اگلا سوال تھا، یہ فیض کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ روحانیت کی راہ میں توجہ حاصل ہونا فیض حاصل ہونے کی وجہ ہوتا ہے۔ روحانیت میں اسی فیض کی وجہ سے استقامت حاصل ہوتی ہے، اور استقامت کی دلیل یہ ہے کہ سالک میں صفات حمیدہ بیدار ہونے لگتی ہیں، جہاں شوق، ذوق، محبت، اشتیاق، طلب، وجد، سکر، محو اور صحو، ان صفات کی وجہ سے وہ استقامت حاصل کر پاتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ استقامت کے لیے نفس کی طبیعت اور چالوں سے واقفیت حاصل کیے بغیر استقامت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ رب العزت کو وہ عمل خوب پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے پر پرخلوص استقامت کے ساتھ کیا جائے۔ استقامت سے مراد مسلسل اور ارتقاء کے پوائنٹ آف ویو سے کیا جائے، یعنی ڈیلی بیسس کی بنیاد پر کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیا جائے۔ اب فیض کیا ہے؟ خود کے وجود سے ہونے والے اعمال زندگی کو اس ہستی کے لباس میں ڈھالنے کا نام فیض ہے، یعنی طریقت کا سفر، یعنی طریقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولیاء اکرام کا طرز عبادت، طرز محبت، طرز اخلاص اور طرز احسان۔
جیسے آج کے دور میں کسی ایک ملک کی کرنسی کو دوسرے ملک میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس ملک میں جا کے وہاں کی کرنسی کو بدلا جاتا ہے تاکہ خسارہ کم ہو اور فائدہ زیادہ ہو، تاکہ وہاں دوسرے ملک میں رہ کر اس کرنسی کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ ایسے ہی روحانیت کی راہ پر چلتے ہوئے سالک اپنے پڑھے، بولے، کیے، سوچے اعمال کو اللہ سے نور میں کنورٹ کروانے کی دعا کرتا ہے، نتیجہ وہ نور باطن میں شامل ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ پھر جس کو تجلی نور کی صورت میں مراقبہ، نماز اور کسی محفل میں بیٹھے ہوئے سالک کا باطن حاصل کر پاتا ہے غائبانہ طور سے، نتیجہ وہ روح کی بیداری میں کام آنے لگتا ہے اور لطائف کو قوت ملتی ہے۔ اگلا سوال تھا ذکر خفی کب جاری ہوتا ہے؟ جب سالک کو تصور میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو ذکر خفی اپنے آپ جاری ہو جاتا ہے، ورنہ ظاہرہ ذکر خفی جاری کرنے کے لیے حبس دم کی مشقیں کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بندے کے اندر سانسوں کا نظام رکھا ہے۔ یہ سانس انسانی وجود میں 3 مقامات پر اپنا حصار مکمل کرتا ہے۔ جب فیض اور نور جس سانس کے مقام سے منسلک ہو، نور اسی مقام کے گرد گھومتا ہے۔ سانس کا پہلا مقام انسان کا سینے کا حصہ ہے، دوسرا سانس کا مقام پیٹ کا حصہ ہے، تیسرا سانس لینے کا مقام انسان کی گردن سے اوپر سر کے بالوں کی جڑوں تک ہے۔ جب نور کسی ایک مقام کے گرد گھومتا ہے تو وہاں کے مقامات پر نور کا غلبہ رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسے لیں، جب بندہ سوتا ہے تو سینے کے بیچوں بیچ جب سانس آ کر اپنا حصار بنانا شروع کرتا ہے تو بندے کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی بندہ نیند کی طرف جانے لگتا ہے۔ اور جب بندہ کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے دورانیہ میں فوراً ہی کھانے کے بعد اس سانس کا دورانیہ اس پیٹ کی طرف اپنا رخ کرتا ہے اور اپنا حصار اس پیٹ کے حصے میں بناتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کوئی دماغی سرگرمیوں میں مشغول ہوتا ہے تو گلے سے لے کے دماغ تک سانس اپنا حصار بناتا ہے۔ روحانیت کی راہ میں سالکین کو جب حبس دم کروایا جاتا ہے تو انہی 3 مقاموں پر کب سانس روکنا ہے اور کتنا روکنا ہے، کتنا حصار قائم کرنا ہے، کتنا حصار کا دائرہ وسیع کرنا ہے، یہی بتایا جاتا ہے، تاکہ اس سانس کے ذریعے رذیلہ خیالات کو وجود کے ہر حصے سے صفا کیا جا سکے اور سالک میں سستی، کاہلی، بے چینی، اضطراب کو جگہ نہ مل پائے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اپنی کچھ حرکات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ آپ کو جمائی کیوں آتی ہے، یا پھر آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ آپ کو چھینک کیوں آتی ہے، یا پھر آپ کو ڈکار یا برپ کیوں آتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کو کھانسی کیوں آتی ہے؟ روحانیت میں یہ تینوں فعل کی سمجھ رکھنا روحانیت میں ترقی اور کاہلی کی پہچان کروانے کی وجہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال تھا قلبی ذکر کرنے کے بعد کوئی وظیفہ بھی کرنا ضروری ہے، پلیز اس کے بارے میں بتا دیں۔ اللہ رب العزت نے اس عالم اسباب میں ہدایت اور نور ملنے کے کئی مواقع رکھے ہیں، جس کے لیے کسی ایک نقطہ یا طرز عمل کو بنیاد رکھنا ضروری نہیں، کیونکہ اللہ کسی بندے کو اپنی راہ پر ڈالنے کے لیے کسی بھی تجربے سے گزارے جانے کے بعد سیکھ کا موقع ضرور عطا کرتا ہے۔ اب یہ اس انسان پر منحصر ہے کہ وہ کب کسی عمل سے حاصل نتائج کی روشنی سے اپنے لیے ہدایت یا نور حاصل کر پائے۔ پر یہ بات طے ہے کہ بندے کو اس کی زندگی میں کئی تجربات ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اسے رب تعالیٰ کی عظمت و جلال کی وضاحت کروانے ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی انسان کو نمازوں سے، کسی کو اس کی سماجی اصلاحی کاموں سے، کسی کو کسی ایک چھوٹے سے عمل سے اور کسی کو اس کی معصومانہ ادا سے اللہ رب العزت نواز دیتا ہے۔ اب کسی کے ذمہ ہدایت لینا ہوتا ہے، کسی کے ذمہ ہدایت لینے کے بعد آگے دینا ہوتا ہے، کسی کے ذمہ کچھ اور کسی کے ذمہ کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ قلبی ذکر کرنے کے بعد وظیفہ ضروری ہے یا نہیں۔ پہلے تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ جب فرائض عبادات پورے ہونے لگتی ہیں تو انسان نوافل کی کثرت کی طرف آتا ہے یا ذکر کی کثرت کی طرف آتا ہے۔ ان تینوں اعمال میں سے اگر فرض ادا نہ ہو، ذکر یا نفل کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ذکر تو اللہ رب العزت نے ہر ذی روح میں ڈے 1 سے جاری کر رکھا ہے، اور وظائف ایک ایڈیشنل اپروچ ہے۔ جتنا میٹھا ڈالو کیا اتنی چیز بھی میٹھی ہو جاتی ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ جسے میٹھا آپ کھلانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے ٹیسٹ برڈز کا لیول کیا ہے، وہ کتنی دیر تک اس مٹھاس کو قائم رکھ پاتا ہے، وہ اہم بات ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت
فرماتا ہے کہ کوئی بھی عمل تھوڑا کیا جائے پر مسلسل کیا جائے تو اللہ کو وہ خوب پسند ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت کے لیے جتنا کر پاؤ ذاتی کوشش سے اسے کرتے جانا چاہیے، چاہے پھر فرائض واجبات ہوں، ذکر ہوں یا نوافل ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت کی قبول بارگاہ میں جگہ کم نہیں پڑ جاتی۔ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل یا آپ کا اضافی عمل اگر اللہ کو پسند ہے تو اللہ اسے اپنی بارگاہ میں جگہ ضرور دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کو اپنا ذکر خوب پسند ہے، چاہے وہ کسی بھی حال میں کیا جائے۔ حال سے مراد چاہے نماز، چاہے نوافل، چاہے ذکر، چاہے وظیفہ، چاہے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا۔ لہٰذا یہ ضروری نہیں کہ ذکر کے بعد وظیفہ ضروری ہے یا نہیں، بلکہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وظیفے کے بہانے بھی کچھ وقت کے لیے خود کو خدا کے لیے وقف کیا جائے تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو ظاہرہ باطنہ کامرانیاں عطا فرمائے اور اپنا فضل خاص فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا سوال تھا جس میں مثالی کے بارے میں بتا دیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مادہ اور نور دونوں سے بنایا ہے۔ جہاں مادہ کے کچھ اپنے افعال ہیں وہاں روحانی وجود کے بھی اپنے افعال ہیں۔ اب جب بندہ اپنی روح کی بیداری پر کوشاں فکر ہوتا ہے تو اسی آرزو میں ہوتا ہے کہ اس کی روح ویسے کام کرے جیسے وہ یوم الست کے دن تھی، یعنی روح کی خصوصیات کو بھرپور یوٹیلائز کیا جائے تاکہ انسان اپنے مادی وجود سے ہونے والے نقصانات سے قبل از وقت آگاہ رہ پائے اور ان کاموں سے اجتناب برتے جن کو اللہ اور اللہ کا رسول پسند نہیں فرماتا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جب انسانی وجود نورانی وجود سے نہیں ملا تھا، اس وقت اس روحانی وجود کو کیا حاصل تھا، اس پر غور کرنے کی یہ ضرورت ہے۔ یعنی عالم ارواح میں جب ہمارا وجود روحانی موجود تھا تو وہ اس ٹائم کیا کام سر انجام دیتا تھا، اگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو بآسانی طریقے سے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس روحانی وجود کا اس مادی وجود سے ملنے کے بعد یہی عمل واضح ہوتا ہے کہ اس ٹائم اس روحانی وجود کو اللہ رب العزت نے علم اور ہدایت سے بھرپور رکھا تھا، اور اس علم اور ہدایت کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنے کے لیے ایک مادی وجود کی ضرورت تھی۔ یعنی اس مادی وجود کے ملنے کے بعد وہ روحانی وجود کے اندر جو علم اور ہدایت کا پورا ڈیٹا ہے اس کو اچھی طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکے، تبھی اللہ رب العزت نے یہ جسم تخلیق کیا تاکہ مادی وجود حاصل ہو جانے پر جو کام انسان کرے وہ ظاہراً نظر آنے کے ساتھ ساتھ انجام دینے پر بھی قدرت رکھ پائے۔ مثال کے طور پر ایک امر روح کسی جہاں کا بلو پرنٹ بنا سکتی ہے۔ ایک روح امر کن کے امر کو اچھی طرح جانتی ہے۔ کسی بھی شے، کسی بھی جگہ، کسی بھی مقام، کسی بھی جہت، کسی بھی مقام میں روح اپنے امر کے ذریعے علم اور معلومات کو حاصل کر سکتی ہے، پر کسی بھی جہاں، کسی بھی مقام اور کسی بھی جہت کا بلو پرنٹ اس کو بروئے کار لانے کے لیے اس کو اس مادی وجود کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس مادی وجود سے جتنے بھی شاہکار آج کے دور میں ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے ہم دیکھ پاتے ہیں، اس سے بآسانی طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کسی انسان کے مادی وجود کی تخلیق کار نہیں ہے، بلکہ یہ اس امر روح کی نوازشات ہیں جس کے برعکس انسان آج کے دور میں اس قدر ترقی کر چکا ہے۔ ان تمام شاہکار کو شکل دیا گیا اس انسانی مادی وجود، ہاتھوں اور جسم اور دماغ کے ذریعے۔ اللہ کی منشا بندے کو اس کے تمام مادی اور روحانی جسم کو صحیح سمت میں لگانا ہے، سکھانا ہے، سمجھانا ہے، تاکہ دی گئی نعمتیں خسارے کا شکار کم اور اللہ کی تخلیق کی مثال زیادہ بنے۔ صفت مثالی کو سمجھنے سے پہلے صفت لطیف کو سمجھنا ضروری ہے۔ صفت لطیف کا روح میں ظاہر ہونا روح کی صحت یعنی بحالی کا ظاہر ہونا ہے، اور بحالی کے بعد اس میں سے کثافت کم ہوتی جاتی ہے، اس کا واضح اشارہ ہوتا ہے۔ یعنی روح کا لطیف ہونا ہی لطافت کو حاصل کرنا ہے، لطافت کو اچیو کرنا ہے، اور یہ روح اپنی ایک مخصوص مثال کو حاصل کر پاتی ہے اس لطافت کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت کی صفت لطیف کا تعلق ظاہر اور باطن میں یکساں ملتا ہے۔ اسی طرح صفت مثالی کی مثال کا لنک عالم امر سے منسوب ہے، جس کی جھلک باطن میں بھی یکساں ملتی ہے۔ اب ٹو دی پوائنٹ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لطیف وہ شے ہے جو کثافت کے پردے یا کہہ لیں کثافت کے پرے ہو جانے پر ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شیشہ کے اوپر ایک مٹھی گرد ڈال دی جائے
تو کیا وہ شیشہ آپ کا چہرہ آپ کو دکھانے کے قابل رہے گا؟ حالانکہ وہ موجود ہوگا، بس کثافت کے باعث آپ کا چہرہ آپ کو دکھانے کے قابل نہیں رہ پائے گا۔ ایسے ہی روح ہے جس کا علم اور ہدایت کثافت کی گرد یا کہہ لیں زنگ کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوتا، یعنی لطیف وہ شے ہے جو مسلسل تطہیری مراحل سے گزارے جانے کے بعد حاصل شدہ نتائج کی روشنی میں کسی حاصل شدہ ایک خاصہ یا جز کی نشاندہی کروانے میں کامیابی کے ساتھ ہمکنار کروا دے، یہ لطیف ہے۔ اور صفت مثالی کی مثال یوں لیں کہ صفت مثالی ایک ایسا پیمانہ ہے جس کے اوپر صفت لطیف کو پرکھا جاتا ہے، یعنی صفت لطیف کو پرکھنے کے لیے اس مثالی پیمانہ کے اوپر کسی بھی اینگل سے اگر پرکھنے کی نوبت آئے تو ہر اینگل سے، ہر زاویے سے نکالے جانے کے بعد صفت لطیف کا نتیجہ ایک سا ہی حاصل ہو۔ یہ صفت مثالی کی خصوصیت ہے۔ عام اور سادہ اور آسان الفاظ میں صفت مثالی وہ پیمانہ ہے جس کے اوپر کسی چیز کی لطافت کو پرکھا جاتا ہے، اور صفت لطیف وہ چیز ہے جو پیوریفیکیشن کے بعد اپنے اصلی حالت کے اندر واپس آنے کے بعد ایک حالت، ایک جز، ایک چیز کی نشاندہی کروانے میں کامیاب ہو جائے۔ اگلا سوال تھا عالم ملکوت کے نظارے کب نظر آتے ہیں؟ اگر نظاروں کی بات ہے تو یہ بات طے ہے کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنا کب شروع ہوتا ہے۔ سادہ سا جواب ہے، آنکھ ظاہراً تو پیدا ہونے سے ہی دیکھنے لگتی ہے۔ کیا آپ کو اپنے بچپن کے دیکھے گئے تمام مناظر یاد ہیں؟ پر ظاہراً آنکھ سے دیکھا جانے والا نظارہ تب آپ کو یاد ہوتا ہے یا وہ یقین کی بلندیوں کو تب چھوتا ہے جب اس سے آپ عمل میں لے کے آئیں۔ عمل کے بغیر یقین میں پختگی نہیں آتی۔ ایسے ہی یہ نظارے ہیں۔ اسی طرح بصیرت کی نظر جو ہے نظارے کرواتی ہے۔ مشائخ سلسلہ سلاسل میں تمام سالکین کو برزخ شے کا عمل دیتے ہیں، یعنی اس پر پختگی اور کام کرنے پر زور دیتے ہیں۔ یہ بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب انسان روحانی بیداری کی طرف اپنا قدم بڑھانا شروع کرتا ہے، اس کے باطن کی بیداری ہونا شروع ہوتی ہے، تو لطیفہ نفس کی بیداری کے اوپر، اس کے اوپر برزخ کا دروازہ نفس کے اوپر کھلتا ہے، اور برزخ کا دروازہ کھلنے کے بعد باقی کے عالمین کا ایکسیس ہوتا ہے۔ اگر بات کریں عالم ملکوت کی، یعنی وہ عالم جو ظاہرہ آنکھ کی پتلیوں سے غائب میں ہے، اور اس غیب کے عالم کو دیکھنے کے اوپر انحصار کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کے گھر کا ٹور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ آپ کی چاہت سے ہوگا یا دکھانے والے کی مرضی پر ہوگا؟ یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے، آپ اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ اگر گھر کا مالک آپ کو ٹائم اور اجازت دے گا تبھی آپ ان کے گھر کا ٹور کر پائیں گے۔ ایسے ہی جب مالکوں کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ مالک الملک ٹور پر بلاتا ہے تو کوئی شے نہیں جو رکاوٹ بنے، کوئی جھونکا نہیں جو حائل بنے۔ کبھی تو کئی سال لگتے ہیں اور کبھی صرف ایک پل لگتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اندر کے جہاں کے راستوں کو آراستہ کیا جائے جو مالک الملک کے عالموں سے جڑنے لگیں۔ انسان کا قلب کبھی مردہ نہیں تھا، یہ تو کثافتوں کی دھول، مٹی اور زنگ تھی جو قلبوں پر چھائے ہوئے تھے۔ بس اس قلب کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے اپنے مادی جسم کی دھول، مٹی، زنگ اور علائشوں سے پاک کرنے کی دیر لگتی ہے۔ یقین مانے باطن میں گزرا ایک پل ظاہر کے کئی گھنٹوں کو کھا جاتا ہے۔ اب یہ زنگ، دھول اللہ کے جلالی نور سے صاف ہوتا ہے، جس کے حصول کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ کچھ جہاں پر بتانا چاہوں گی، اگر ان کو اپنے عملی زندگی میں اپنایا جائے تو کافی حد تک آپ کے قلب کی صفائی اور اس کے اندر سے کثافت دور ہوتی رہتی ہے اور قلب بیداری کی طرف آنے لگتا ہے۔ نماز اگر پڑھتے ہیں تو حاضر ہونے پر کام کریں، ذکر کرتے ہیں تو توجہ کے انتظار میں رہیں، فکر میں ہیں تو غنیمت وقت کو سمجھنے پر کام کریں، مراقبہ کرتے ہیں تو حضوری پر کام کریں، کھانا کھاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے فیض اٹھاتے ہیں تو شکر پر کام کریں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو اپنے مادی وجود کے افعال کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، اپنے ہر کام پر اپنا فوکس اور اپنی توجہ رکھیں۔ عمل دنیا میں مصروف ہے تو باطن کو یاد ضرور رکھیں، یعنی اللہ رب العزت کو، اللہ کے مقرر کردہ فرشتوں کو جو آپ پر مامور ہیں اور آپ کے اندر آپ کے نفس کو، اس سے کبھی غافل نہ ہوں۔ لطیفہ نفس کی بیداری کے اوپر عالم برزخ کا دروازہ کھلتا ہے جس سے نفس کو اس کا انجام دکھایا جاتا ہے،
اور اس عالم برزخ میں نظارہ کرنے کے بعد، جنت اور دوزخ کا ٹور کرنے کے بعد، یا تو انسان اپنا حشر دیکھ کر سیدھی راہ میں ہو لیتا ہے، یا کچھ اپنا حشر دیکھ کر واپس لوٹ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو جیسے تھے ویسے ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت عالم برزخ میں جنت اور دوزخ کا نظارہ کروانے کے بعد اس نفس کو تنبیہ کرتا ہے، یعنی اس نفس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی تربیت کر سکے۔ اس کے بعد قلب کی بیداری کا معاملہ آتا ہے، اور قلب کی بیداری کے اوپر عالم ملکوت کا دروازہ کھلتا ہے، جہاں پر انبیاء، اولیاء اور تمام ارواح سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ کسی بھی عالم کے اندر انٹری کا پاس عالم برزخ سے ہو کر ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بتایا کہ نفس کو 4 عالمین کا ایکسیس ہے اور روح کو 5 عالمین کا ایکسیس ہے۔ عالم ملکوت کا وزٹ یا اجازت بندے کو تب ملتی ہے جب بندے کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ دوسرا، روحانیت کی راہ میں چلتے ہوئے جب بندے کو اللہ ہدایت کی راہ پر رکھنا چاہتا ہے، جب بندہ شہادت، علم، عمل اور ہوش سے دیتا ہے، تو میرا رب، میں تیرا بندہ۔ قرآن پاک میں آتا ہے جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اللہ کے مقربین ہیں، جنہیں اللہ قبول کر لیتا ہے، جو نفس کو خواہشات سے باز رکھتے ہیں۔ اس میں پہلی صفت کے حامل جنت الفردوس، دوسری صفت کے حامل جنت نعیم، تیسری صفت کے حامل جنت ماوا کے حقدار ہیں۔ اسی لیے عالم ملکوت میں ٹور پر جانے کے لیے ان خصوصیات کو خود میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے اپنا کرم و فضل کیا ہو۔ باقی آپ نے پوچھا کہ ظاہر پر کیا اثر ہوتا ہے، تو ان خصوصیات کو مد نظر رکھ کر اپنا موازنہ کریں کہ کون سے اوصاف اللہ رب العزت نے آپ میں نمایاں کرائے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔